السلام علیکم دوستو، گندے عملیات میں مبتلا خاندان کا قصہ، سفلی کا شکار بہنیں۔ ضلع ہزارہ کے ایک دور افات گاؤں میں ایک غریب کی 3 نوجوان بیٹیوں کو پیش آنے والا ایک واقعہ تحریر کر کے بھیج رہا ہوں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بہت بڑا حادثہ بھی ہے اور جو ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے غریب والدین کو اپنی جوان ہونے والی خوبصورت بیٹیوں کی وجہ سے پیش آتا ہوگا۔ حیات محمد راولپنڈی کے ایک نسبتاً مصروف علاقے میں، جسے آج کل وٹچ بھاٹا کہتے ہیں، ایک ہوٹل پر تندور کا کام کرتا تھا۔ وہ بڑا ہنسمکھ مگر دکھی انسان تھا۔ بڑھاپے میں اس پر 3 جوان بیٹیوں کا بوجھ بھی تھا، جبکہ بڑی بیٹی اس نے ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیاہ دی تھی، جو بعد میں بہت برا انسان نکلا اور اس نے اپنی بیوی کی زندگی اجیرن بنا دی۔ جب اس سنگ دل انسان نے 3 جوان سالیوں کی خوبصورت اور غریبی دیکھی تو اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا، مگر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی سازشوں سے باپ کو بروقت آگاہ کر دیا۔ تب بوڑھے تندوری نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو آبائی گاؤں روانہ کر دے، کیونکہ یہاں وہ ہر وقت خطرے سے دوچار رہتی تھیں۔ چنانچہ 2 روز کی چھٹی لے کے بچوں کو گاؤں چھوڑ آیا۔ حیات محمد کا گاؤں موجودہ ضلع مانسہرہ سے 40 میل دور مظفر آباد روڈ پہ واقع ہے۔ پہلے یہ ضلع ہزارہ ہوا کرتا تھا۔ حیات محمد کی بیٹیاں شہر میں پڑھ کے جوان ہوئی تھیں، اس لیے کافی سلیقہ مند تھیں، اور اس پر ترا یہ کہ وہ بہت خوبصورت بھی تھیں، اسی لیے گاؤں بھر میں ان کا چرچا ہونے لگا اور ان کے گھر میں رشتوں کے پیغامات آنے لگے۔ حیات محمد جب بھی 1-2 روز کے لیے گھر جاتا، اس کی بیوی اس کے سامنے کتنے ہی رشتوں کی بات کرتی، لیکن حیات محمد کی سوچ کچھ اور تھی۔ وہ کہتا، بیٹیوں کو پڑھا لکھا کے اس لیے بڑا نہیں کیا کہ انہیں گاؤں میں بیاہ دوں۔ گاؤں میں رکھا ہی کیا ہے، شہری لوگوں سے بیاہی جائیں گی تو 2 وقت کی روٹی تو سکون سے کھاتی رہیں گی، علاوہ از اس کے کہ پاس بیٹیوں کے بیاہنے کے لیے رقم بھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، گاؤں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے رہے اور یوں گاؤں کی ایک لڑکی عائشہ حیات محمد کی بڑی بیٹی زاہدہ کی سہیلی بن گئی۔ عائشہ کی ماں بھی اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ اس کا بیٹا سعودی عرب میں تھا۔ دونوں ماں بیٹیوں نے زاہدہ کو بھی بہلا پھسلا لیا۔ اب زاہدہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی اچھے گھرانے کی بہو بن جائے۔ اس نے اشارتاً ماں سے 1-2 دفعہ کہا بھی۔ عائشہ نے بھی زور دیا اور اس کی ماں بھی رشتہ مانگنے کے لیے مسلسل آتی رہی۔ تب ایک دفعہ جب حیات محمد گھر آیا تو اس کی بیوی نے رشتہ قبول کرنے کے لیے اصرار کیا۔ اس کی چھوٹی بیٹیاں عابدہ اور شازیہ نے بھی باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی راضی نہ ہوا۔ اس نے بیوی اور بیٹیوں کو سمجھایا کہ میں اسی گاؤں میں پلا بڑا ہوں، جتنا ان لوگوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ ان لوگوں نے ہم پر بہت ظلم ڈھایا ہے۔ تم نے ساری عمر پنڈی میں گزار دی ہے، تمہیں کیا پتہ کہ اس گاؤں کے کیسے کیسے داغ ہیں میں نے سینے میں چھپا رکھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں ظلم کا شکار ہو جائیں۔ بیٹیاں بھی کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، بالآخر خاموش ہو گئیں۔ عائشہ کی ماں پھر ایک بار آئی، تب حیات محمد کی بیوی نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کا باپ نہیں مانتا، آپ لوگ کہیں اور رشتہ تلاش کر لیں۔ عائشہ کی اماں نے ہنستے مسکراتے بات ٹال دی تھی، لیکن اس نے آنا جانا برابر جاری رکھا۔ اس کی بیٹی بھی آتی رہی اور زاہدہ بھی جاتی رہی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، مگر حیات محمد کے گھر پریشانیوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ ہوا یوں کہ حیات محمد 2 دن کی چھٹی پہ گھر آیا۔ شام کا کھانا کھا کے وہ بیوی کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر رہا تھا کہ اس کی چھوٹی بیٹی شازیہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے ماں باپ کو بتایا کہ زاہدہ پہ جن آ گئے ہیں۔ میاں بیوی بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچے، جہاں زاہدہ کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ ماں کمزور دل کی تھی، بیٹی کی حالت دیکھ کے رونے لگی، مگر باپ نے حوصلے سے کام لیا اور زاہدہ کو پچکارنے لگا۔ جو کچھ دم دورانیے اسے آتا تھا اس نے کیا، مگر اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ پہلے تو وہ غراتی رہی، پھر اس نے بال اکھیڑنے شروع کر دیے۔ نوجوان لڑکی کی حالت دیکھ کے باپ بھی غم سے نڈھال ہو گیا۔
اب بیوی بھاگتی ہوئی ہمسایوں کے گھر گئی، وہاں سے کچھ عورتیں آ گئیں، پھر کوئی آدمی آ گیا اور ایک عالم کو بلا لایا۔ عالم جی نے آتے ہی 2-3 چھریاں منگوائیں اور گرم کر کے زاہدہ کے تلووں اور جسم کو داغنا شروع کر دیا۔ اس نے بڑے وحشیانہ طریقے سے زاہدہ کو مارا بھی۔ ادھر زاہدہ کی حالت اور بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی گردن چارپائی کی پاتیائی میں پھنسا دی۔ حیات محمد نے بیٹی کی حالت دیکھی تو عامل کو پکڑ لیا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ تب سب لوگ زاہدہ پر آنے والے جن کو منانے لگے۔ رفتہ رفتہ زاہدہ کی حالت نارمل ہونے لگی۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھی۔ اپنے ارد گرد مجمع اکٹھا دیکھ کے اس نے کہا، مجھے کیا ہوا تھا؟ آپ لوگ کیوں اکٹھا ہو گئے ہیں؟ تب اسے ماں نے دودھ گرم کر کے پلایا، بہنوں نے تشدد والی جگہ پر پٹیاں باندھیں۔ حیات محمد اس صدمے سے نڈھال ہو کے کام پہ واپس چلا گیا۔ اسے بیٹی کی اس بیماری پر بڑا دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مزید بوڑھا سمجھنے لگا۔ بڑی بیٹی کو ملنے والا دکھ کیا کم تھا کہ اب دوسری بیٹی بھی دکھوں کے بھنور میں پھنس گئی تھی۔ وہ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ پھر عابدہ کی باری آئی۔ اس کے لیے اب رشتے آنے لگے۔ عائشہ اور اس کی ماں نے بھی پھر کوشش کی۔ اب عائشہ عابدہ کی سہیلی بن گئی۔ اسی طرح ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہا۔ تب عائشہ اور اس کی ماں نے عابدہ کو پھسلایا۔ عابدہ نے بھی اپنے رشتے کے لیے بڑی کوششیں کی مگر باپ نہ مانا۔ اس کے باوجود عائشہ نے عابدہ کے گھر آنا جانا نہ چھوڑا۔ زاہدہ اب ہر وقت اجڑی سی رہنے لگی تھی، بالکل پاگلوں کی طرح ہر وقت خلاؤں کو گھورتی اور اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی۔ کوئی کچھ دے دیتا تو کھا لیتی، ورنہ بھوکی پیاسی اپنے حال میں مست رہتی۔ پھر ایک دن حیات 3 دن کی چھٹی پر گھر آیا تو بیوی نے دوبارہ عابدہ کے لیے آنے والے رشتوں کی بات چھیڑی۔ حیات محمد نے بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا، نیک بخت، دولت کی چمک دھمک میں نہ آ، اپنی 2 بیٹیوں کا حال دیکھ لے۔ میں ابھی اس غم سے چھٹکارا نہیں پا سکا، تو صاف صاف انکار کر دے کہ بیٹیوں کا باپ نہیں مانتا۔ اتنا کہہ کے وہ زاہدہ کے پاس چلا گیا۔ اسے زاہدہ سے بہت پیار تھا۔ اس نے بڑی محنت سے زاہدہ کو میٹرک کروایا، لیکن وہ بیٹی کے اس مستقبل سے بے خبر تھا۔ اس نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں چھلک آئیں، مگر بیٹی کو باپ کی شفقت کا احساس بھی نہ ہوا کہ وہ تو ہوش حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حیات محمد چھٹی ختم کر کے پنڈی واپس آ گیا۔ اب اسے تندور کے ساتھ خود بھی جلنا آ گیا تھا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد ہی اسے اطلاع ملی کہ دوسری بیٹی عابدہ پر بھی جن آنے لگے ہیں۔ تب اس پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اپنے خط GTS بس سروس کے ایک کنڈکٹر جاوید سے پڑھواتا تھا۔ جاوید بڑا اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ وہ ایک عرصے سے دن اور رات کا کھانا اسی ہوٹل سے کھاتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زاہدہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ جاوید جس بس پر کنڈکٹر تھا وہ ٹخ بھاتا کے آخری اسٹاپ سے راجہ بازار تک چلی جاتی تھی۔ جاوید زاہدہ کو دل اور جان سے چاہتا تھا۔ پہلے اسے علم نہ تھا کہ وہ کس کی بیٹی ہے، مگر جب ایک روز حیات نے اسے بس میں سوار کروایا تو جاوید نے اس سے پوچھا تھا، چاچا یہ تیری کون ہے؟ اس نے بتایا، میری بیٹی ہے۔ جاوید بولا، آپ تو بے غم ہو جا چاچا، اس کے کرائے کی فکر نہ کر۔ جاوید نے زاہد کو دل ہی دل میں پوجا تھا، لیکن اس کا اظہار نہ کر سکا تھا۔ تبھی سے وہ حیات محمد کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ پھر جب زاہدہ نے اسکول جانا چھوڑ دیا تو وہ کبھی کبھار باتوں میں حیات سے اس کی خیریت دریافت کر لیتا، لیکن یہ خط پڑھ کے وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اسے زاہدہ کا غم تھا۔ وہ دل میں دعائیں کرتا رہا، خدا کرے زاہدہ محفوظ ہو۔ خط پڑھنے کے بعد جب حیات ہوش حواس میں آیا تو اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، چاچا تیری دوسری کس بیٹی پہ جن آتا ہے؟ حیات نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں بتایا، زاہدہ پہ۔ کب سے؟ جاوید نے دکھ سے پوچھا۔ یہی کوئی 4 سال سے، اب تو بیچاری پگلی سی ہو گئی ہے۔ جاوید دل تھام کے رہ گیا۔ تب اس نے حیات محمد سے کہا، چاچا میرا ایک جاننے والا ہے، میں اس سے تیری بیٹیوں کا علاج کروا دوں گا۔ حیات کہنے لگا، بیٹا ایسا نہ کرنا، پہلے ہم ایک عامل کو لائے تھے، اس نے میری بیٹی کو اتنا مارا کہ وہ کئی دنوں کے بعد جا کے ٹھیک ہوئی۔ جاوید نے حیات محمد کو یقین دلایا، چاچا ہر عامل ایک سا نہیں ہوتا، وہ میرا جاننے والا ہے، میں اسی ہفتے چھٹی پہ جاؤں گا
اور اسے لے آؤں گا، تو فکر نہ کر، یہ میرے ذمے چھوڑ۔ اس ہفتے جاوید کو چھٹی نہ مل سکی، مگر وہ حیات کے ساتھ روزانہ حاضری دیتا۔ اگلے ہفتے ایک خط آ گیا، لکھا تھا چھٹی لے کے گھر آ جاؤ کیونکہ اب شازیہ پہ بھی جن آنے لگے ہیں۔ یہ خط بھی جاوید ہی نے پڑھا۔ حیات محمد خط سن کے سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تب جاوید نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تو فکر نہ کر چاچا، میں آج ہی چھٹی لے کر چلا جاؤں گا اور کل اپنے دوست کو لے کے تیرے پاس آؤں گا، پھر دیکھ تیری بیٹیاں کیسی ٹھیک ہوتی ہیں۔ اسی دن جاوید نے ہفتے بھر کی چھٹی لی اور سیدھا میرے پاس پہنچا۔ وہ میرے پڑوسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ہم ایک ہی ہائی اسکول میں ہم جماعت رہ چکے تھے۔ وہ 8ویں میں فیل ہو گیا، تب ہم لوگ الگ ہو گئے تھے اور کئی سالوں بعد آج مل رہے تھے۔ تھوڑی سی آؤ بھگت کے بعد جب وہ سستا چکا، تب اس نے پوری کہانی مجھے سنا ڈالی اور یہ بھی کہا کہ میں اس لڑکی زاہدہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے اسے اطمینان دلایا، یار حوصلہ رکھو، خدا خیر کرے گا۔ وہ مجھے صبح کا کہہ کے گاؤں چلا گیا۔ دوسرے روز صبح وہ 8 بجے ہی پہنچ گیا، میں بھی تیار بیٹھا تھا۔ اسی طرح ہم دونوں پنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم اس ہوٹل میں جا پہنچے۔ ہوٹل کے مالک اور حیات محمد سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ بیچارے قابل رحم تھا۔ ہوٹل کا مالک بڑا شریف انسان تھا۔ اس نے کچھ خرچ وغیرہ حیات کو دیا اور کہا، چاچا آرام سے جا کے سکون کے ساتھ بیٹیوں کا علاج کرواؤ، اگر مزید خرچے وغیرہ کی ضرورت ہو تو مجھے لکھ دینا، میں بھیج دوں گا۔ ہم لوگ وہاں سے لیاقت باغ پہنچے۔ ان دنوں لاری اڈا یہاں ہوتا تھا۔ وہاں سے مانسہرہ والی بس پہ بیٹھ گئے، پھر مانسہرہ سے ایک بس کے ذریعے منزل پہ پہنچے۔ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے جب ہم نے حیات محمد کے گھر میں قدم رکھا تو اس کی بیٹیوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ تینوں چلا رہی تھیں، وہ آ گئے ہیں، انہیں باہر نکال دو ورنہ ہم بڑا نقصان کریں گے۔ حیات محمد صورتحال سے گھبرا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، حیات محمد حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ حوصلہ کیسے رکھتا؟ پھر اس کی بیٹی عابدہ نے جاوید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تو ہمارے دشمن ہو، تم اسے لے کر آئے ہو اور ہم تم سے بھی نمٹ لیں گے۔ جاوید بھی اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ میں نے پہلے درود پاک پڑھا، پھر سورہ اخلاص کا ورد کیا، ان پر دم کرنے لگا۔ 10-15 منٹ بعد وہ نارمل ہو گئیں۔ تب حیات محمد کو تھوڑی سی تسکین ہوئی۔ پھر مغرب کی اذانیں ہونے لگیں تو ہم لوگ قریبی مسجد چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کے واپس آتے ہی میں نے حیات محمد سے مٹی کے کٹورے میں پانی لانے کو کہا۔ پھر میں نے پانی دم کرنے کے بعد اسے کہا، اسے در و دیوار پہ اس طرح چھڑک دو کہ کوئی کونا باقی نہ رہے۔ اس نے فوراً میری بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے گھر کی ایک ہی دیوار پہ پانی چھڑکا تھا کہ اس کی چھوٹی بیٹی شازیہ بھاگتی ہوئی آئی، کٹورا اس کے ہاتھ سے لے کے پرے پھینک دیا اور بڑی ترنگ سے مردانہ آواز میں کہنے لگی، تو یہ خون ہم پر پھینک کر اچھا نہیں کر رہا، تجھے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ حیات محمد لرزنے لگا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور جاوید کو کٹورا بھر کے لانے کو کہا۔ تب جاوید پانی لے آیا تو میں نے دوبارہ پانی پر دم کیا اور خود اٹھ کر باقی حصے میں پانی چھڑکنے لگا۔ لڑکیاں اپنی جگہ بیٹھی کڑتی رہیں۔ 1-2 دفعہ وہ کٹورا چھیننے کے لیے آگے بڑھیں مگر ایک مخصوص حد سے آگے نہ آ سکیں۔ میں اس کام سے فارغ ہو چکا تو ہم نے تینوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جو کچھ روکھی سوکھی تھی وہ ہم نے کھائی، پھر پڑھنے کا تھوڑا سا باقی کام کیا۔ حیات محمد میرے پاس ہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، حیات محمد، یہاں تمہاری کس سے دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ اس نے کہا، میں تو مہینوں بعد کبھی کبھار 1-2 دن کے لیے آتا ہوں، میری کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ اس نے ٹھیک ہی کہا، وہ تو گھر میں رہتا ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کی بیوی کو بلایا اور اس سے کہا وہ مجھے بتائے کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں چل رہی؟ اس نے کہا، نہیں جی۔ پھر اس نے پنڈی سے یہاں آنے کا ذکر کیا اور بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بھی بتایا، مگر کوئی ایسی خاص بات معلوم نہ ہو سکی جس سے اندازہ لگانے میں آسانی ہوتی کہ یہ مصیبت آخر آئی کیسے۔ عشاء کی اذان ہوئی تو میں نے نماز اور دیگر عبادت گھر میں ادا کی۔ جب فراغت پائی تو حیات کو چائے بنوانے کو کہا۔
حیات چلا گیا تو میں جاوید سے بولا، جاوید موجودہ صورتحال بڑی خراب ہے، ہو سکتا ہے آج رات ہمیں جاگ کے گزارنا پڑے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے جاوید اور حیات سے کہا آپ لوگ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جائیں، میں اپنا کام شروع کرنے لگا ہوں، کسی بھی واقعے سے خوفزدہ نہ ہونا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئے تو کمرے کا حصار کھینچ کے میں نے اپنے سامنے ایک مخصوص دائرہ بنایا اور پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے کتنا ٹائم گزرا اس کا صحیح علم نہیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا، مگر پھر خود بخود کھل بھی گیا۔ اس کے بعد وہ تینوں لڑکیاں دروازے کے باہر کھڑی نظر آئیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تو کوئی نادیدہ قوت انہیں پھر پیچھے دھکیل دیتی۔ آخر بہت دیر بعد ایک لڑکی دروازے سے اندر آ گئی۔ یہ سب سے چھوٹی شازیہ تھی۔ وہ کچھ آگے بڑھی اور رک جاتی، اس طرح بالآخر وہ اس دائرے میں آ گئی جو میں نے زمین پہ کھینچا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا، وہ بالکل روبوٹ کی طرح بیٹھ گئی۔ تب میں نے پانی کا کٹورا سامنے رکھا، اس میں ہاتھ ڈبو کر نکالا اور پانی کے چھینٹے شازیہ کے منہ پہ مارے۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گئی، آنکھیں جھپکنے لگی۔ تب میں نے پوچھا تم کون ہو اور ان لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم 9 ہیں، 3 اور 6 ادھر۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، یعنی ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ بھی 3 جن تھے۔ میں نے پھر اس طرح تحقیقانہ لہجے میں پوچھا تم کون ہو، انہیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ میں نے پوچھا۔ خاتون بی بی نے ہمیں بھیجا ہے، اس نے بتایا۔ کس لیے بھیجا ہے؟ انتقام لینے کے لیے۔ کس چیز کا انتقام لینے کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ رشتہ نہ دینے کا انتقام لینے کے لیے۔ کس لڑکی کے رشتے کا انتقام لے رہے ہو؟ میں نے پھر پوچھا۔ اس نے کہا تینوں کا۔ خاتون بی بی نے کسی کے لیے رشتہ مانگا تھا؟ اپنے بیٹے کے لیے۔ تینوں لڑکیوں کا رشتہ اس نے مانگا تھا؟ نہیں، صرف 2 کا۔ اس نے کہا پہلی بڑی کا مانگا، جب انکار ہوا تو جھیل پار بابا کے پاس جنگل گئی۔ بابا نے ان تینوں کو اس کے پاس بھیج دیا کہ جب تک وہ مر نہ جائیں وہ اس کا انتقام لیتے رہیں۔ خاتون نے پھر دوسری لڑکی کا رشتہ مانگا، پھر انکار ہوا اور وہ پھر بابا کے پاس گئی۔ بابا نے پھر 3 بھیج دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر گئی تو بابا نے ہمیں بھیج دیا۔ اب کیا پروگرام ہے، جاؤ گے یا انتقام لو گے؟ میں نے پوچھا۔ جب تک بابا جی نہیں بلائیں گے ہم انتقام لیتے رہیں گے۔ اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا اچھا اب تم چلے جاؤ۔ میں نے انہیں کہا۔ لڑکی جانے کے لیے اٹھی مگر گھوم کر پھر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن دائرے سے نہیں نکل سکے۔ لڑکی کہنے لگی اسے کھولو ہم جاتے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی کو بلاؤ، وہ کھول دیں گے۔ وہ بابا جی کہہ کے بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموشی رہنے کے بعد بولی ہمیں آزاد کر دو ورنہ ہم اس کا گلا گھونٹ دیں گے۔ جن حراست میں ہونے کے باوجود دھمکیاں دے رہے تھے۔ میں نے کہا تم ایک کا گلا دباؤ گے، میں تینوں کا دبا دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ لڑکی نے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا مقصد تھا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا بابا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کالا کام کرتا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا ان پر کالا جادو کے زور سے جن بھیجے گئے ہیں اور یہ جن بھی غلیظ قسم کے ہیں۔ میں نے حیات سے کہا کہیں سے آدھا پاؤ کالی مرچیں لا دو۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مرچیں لا کے رکھ دیں۔ اب میں نے اس سے ایک انگیٹھی میں کوئلے جلا کر لے آؤ۔ دوستو کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آئندہ۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔